حاضرین، آج جو میں آپ سے بات چیت کروں گا وہ ہے، اس کا موضوع ہے 3K۔ اب یہ 3K کیا ہے؟ دراصل کل رات میں ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بیٹھ کر، وہ لائبریری میں آئے ہوئے تھے، تو بات چیت چل رہی تھی کہ مسلمانوں کا موجودہ صورتحال میں طریقہ کار اور روش کیا ہونا چاہیے، آخر کون سا طریقہ بتایا جائے کہ مسلمان اپنے مستقبل کی تعمیر کامیاب ڈھنگ سے کر سکے۔ اور پھر 3K کے ٹرم کو انہوں نے کوائن کیا اور پھر پوچھا کہ کیا رائے ہے آپ کی۔ میں نے کہا کہ میں اسی پر لگاتار کام کرتا رہا ہوں۔ پھر مجھے یہ خیال آیا کہ میں آپ کے سامنے اس پر بات کروں۔ یہ 3K کیا ہے؟ یہ کوئی مسٹیریس چیز نہیں ہے۔ 3K یعنی 3K۔ ایک K کا مطلب ہوا خاموشی، دوسرے K کا مطلب ہوتا ہے کردار سازی، اور تیسرے K کا مطلب ہوتا ہے کورٹنیتی۔ خاموشی یعنی سائلنس، کردار سازی یعنی کیریکٹر بلڈنگ، اور کورٹنیتی کا مطلب حکمت اور وزڈم۔ دیکھیے، کوئی فرد ہو یا پھر کوئی قوم، اس کی زندگی میں ان تین چیزوں کا، ان تین اصولوں کا بہت اہم رول ہے۔ اگر جس فرد کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، وہ اس دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کرے گا۔ اسی طرح جس قوم کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہوں، یہ اصول پائی جاتی ہو، تو اس کے لیے کامیابی طے ہے۔ قرآن و حدیث کا جب آپ مطالعہ کریں گے، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آپ مطالعہ کریں گے، تو آپ پائیں گے کہ پیغمبر اسلام کی زندگی میں یہ چیزیں اور یہ اصول، پرنسپلز بدرجہ عطا موجود تھی۔ آپ نے اپنی زندگی کو جس ڈھنگ سے گزارا ہے، اس ڈھنگ میں یہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے خاموشی کو دیکھیے۔ خاموشی کا تعلق یعنی زبان کے استعمال سے ہے۔ عام طور سے لوگ زبان کے استعمال میں احتیاط نہیں برتتے ہیں۔ بہت زیادہ اگر ہوتا بھی ہے تو تنبیہ کے طور پر آدمی کہہ دیتا ہے زبان کا صحیح استعمال کرو۔ لیکن پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آگے بڑھ کر زبان کے صحیح استعمال کی تعلیم دی ہے، اور اس کو جب توسیعی مفہوم میں استعمال کریں گے تو عمل کے صحیح استعمال بھی اس میں شامل ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا کہ من سمتا نجا، یعنی جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی۔ اب غور کیجئے کہ کتنی بڑی بات ہے۔ مذاہب کی تمام تعلیمات کا خلاصہ ہی یہ ہے کہ ہم نجات حاصل کریں، اور پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی۔ اصل یہ ہے کہ آدمی کچھ بات بول کر نکل جاتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس ایک سادہ سی بات ہے، لیکن یہی بات دو آدمی کے رشتوں کو بگاڑ دیتی ہے، دو پڑوسیوں کے درمیان کے رشتوں کو میں درار پیدا کر دیتی ہے، وہی بات دو قوموں کے درمیان نفرت کی سبب بن جاتی ہے، یہی بات ملک میں درار پیدا کرنے کی سبب بنتی ہے۔ تو معاملہ آسان نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دوسرے موقع پہ پیغمبر اسلام نے کہا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ تو تم میں سے جس شخص کو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہو، یقین ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ بھلی بات بولے ورنہ چپ رہے۔ اب غور کیجئے کہ اب بولنے کے معاملے کو اللہ کے رسول نے آخرت سے کنیکٹ کر دیا، آخرت کے معاملے سے کنیکٹ کر دیا، اور اس کو ایمان کا معاملہ قرار دے دیا کہ اگر تم کو ایمان ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر تو بولو، تو بھلی بات بولو ورنہ چپ رہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی بولنے سے پہلے سوچے، بولنے سے پہلے 1000 بار سوچے کہ میں کیا بولنے جا رہا ہوں۔ بولنے کی صلاحیت جو انسان کے اندر ہے، یہ بے پناہ حد تک ایکسٹرا آرڈینری اور غیر معمولی ہے۔ یہ صلاحیت کسی بھی دوسری مخلوق اور پرانی کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی صلاحیت دی ہے۔ انسان اپنی زبان کو اگر صحیح ڈھنگ سے استعمال کرے تو ایک دنیا جیت سکتا ہے۔ اگر قوموں کے اندر ایسے رہنما موجود ہوں جو زبان کو صحیح ڈھنگ سے استعمال کرنا جانتے ہوں تو اس قوم کا مستقبل بھی محفوظ ہوتا ہے۔ لیکن جس قوم کے رہنما بڑھ بس بولنا جانتے ہوں، بڑی بول کے بادشاہ ہو، بغیر سوچے سمجھے وہ لمبی باتیں ہانکتے ہوں، تو پھر ایسے رہنما اپنی قوم کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے زبان کے معاملے کو اتنی سنگینی سے لیا ہے اور کہا کہ تم میں سے جس شخص کو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ بھلی بات بولے ورنہ چپ رہے۔ یہ اگر آپ اس حدیث پر غور کیجئے تو اس حدیث کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر ایک آدمی
اپنی انفرادی زندگی میں بھی خوشیاں لا سکتا ہے، سکون لا سکتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ دیکھیے، زیادہ تر میاں بیوی کا رشتہ زبان کی وجہ سے بگڑتا ہے۔ گھروں میں جو تعلقات بگڑتے ہیں اس کی جڑ میں کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ کوئی پہلے ہی مرحلے میں تلوار، بندوق یا پھر آنا تانی شروع ہوتی، نہیں، وہ اس کا آغاز زبان سے اور کچھ الفاظ ہی سے ہوتا ہے۔ اسی طرح دو پڑوسیوں کے درمیان، محلے میں ایک گھر اور دوسرے گھر کے درمیان جو فساد ہوتا ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، اس کا آغاز کیا؟ یہ زبان کا غلط استعمال۔ اسی طرح دو قوموں کے درمیان، ایک قوم اور دوسری قوم کے درمیان جو جھگڑا اور فساد شروع ہوتا ہے، اس کے آغاز میں بھی مس یوز آف ٹنگ ہے، یعنی زبان کا غلط استعمال۔ تو آدمی کو چاہیے، ایمان یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس بھلی بات ہے تو آپ بولیے، ورنہ چپ رہیے۔ یہی اسلام کی اور پیغمبر اسلام کی تعلیم ہے۔ ایک فرانسیسی مصنف نے اس معاملے کو بڑی خوبصورت انداز میں بہت ہی بہترین ڈھنگ سے اس طرح کہا ہے کہ اٹ از گریٹ مزری not to have enough wit to speak well nor have enough judgment to keep quiet۔ یعنی یہ بڑی بدبختی کی بات ہے کہ آدمی کے اندر نہ تو یہ اتنی سمجھ ہو کہ وہ بھلی بات بولے، اور نہ اتنا قوت ارادی ہو کہ وہ خاموشی اختیار کر سکے۔ تو ایسا آدمی تو بدبختی ہے۔ اسی بات کو پیغمبر اسلام نے اور اوپر جا کر یہ کہا کہ اگر بھلی بات ہے تو بولو، ورنہ چپ رہو۔ ایک حدیث رسول ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی ایک بات بولتا ہے اور پھر اس بات کی وجہ سے وہ جہنم میں جا کر اتنی دور پڑ جاتا ہے کہ مشرق اور مغرب کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس سے بھی زیادہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جو بات بولتا ہے اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو آدمی کو جہنم کے قریب لے کر چلی جاتی یا جہنم کے گڑھے میں ڈال دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی بات کے اندر مسٹیریس انداز میں، جادوئی طور سے، پراسرار ڈھنگ سے کوئی ایسی بات ہو جس کی وجہ سے آدمی جہنم میں چلا جاتا ہے۔ بات بس اتنی ہے کہ آدمی یہ تو جانتا ہے کہ مجھے اپنے دوست کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے، مجھے اپنے لوگوں کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے، لیکن آدمی یہ نہیں جانتا ہے کہ مجھے غیروں کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے، جن لوگوں سے مجھے شکایت ہے ان لوگوں سے کیسے بات کرنی ہے۔ عام طور سے لوگ جن لوگوں سے رشتے اچھے ہیں ان کے بارے میں اچھے الفاظ نکالتے ہیں، ان کے بارے میں جب بولنا ہوتا ہے تو بہت سوچ سمجھ کر بولتے ہیں، لیکن جن لوگوں سے رشتہ بگڑا ہو، جن قوموں سے تعلقات بگڑا ہو، تو پھر آدمی ایسی قوم اور ایسے لوگوں کے مقابلے میں الفاظ کے انتخاب میں احتیاط نہیں برتتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایک بات بولتا ہے، وہ پھر اپنے اندر بڑائی محسوس کرتا ہے، لیکن وہی بات اور وہی جملہ ایک طرف اس کی زندگی میں خرابی اور برائی اور ناکامی کا سبب بن جاتی ہے، اور پھر وہی بات اس کو جہنم کے گڑھے میں ڈھکیل دیتی ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ وہ گھر کے اندر ہو یا گھر سے باہر ہو یا پھر قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے اسٹیج پر ہو، جب وہ بولے تو بہت محتاط انداز میں بولے، وہ بولنے سے پہلے بولی کے نتائج پر بھی غور کر لے، تب جا کر بولے۔ یہی اسلامی تعلیم ہے۔ اب اس کو ایکسٹینڈڈ مفہوم میں دیکھیں تو عمل کے اعتبار سے بھی پیغمبر اسلام کی تعلیم اور طریقہ یہی رہا ہے۔ پیغمبر اسلام نے کبھی ہائی پروفائل میں کام کرنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ ہائی پروفائل کا مطلب ہوتا ہے بہت دھوم دھام کر کر، بہت ہنگامہ خیزی پیدا کر کر، اور کچھ بھی ہو بس کر جائیں اور اسی طرح ہم کریں گے۔ یہ پیغمبر اسلام کا طریقہ نہیں تھا۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ پائیں گے کہ آپ آخری درجے کے حکیم اور دانا شخصیت کے مالک تھے۔ آپ جب سیرت کی کتاب کو اس نگاہ سے پڑھنے کی کوشش کیجئے گا تو آپ ہر ایک واقعے پر اچھل پڑیے گا کہ اتنا زیادہ حکمت، اتنا زیادہ وژڈم ایک شخصیت کے اندر کیسے آ سکتی ہے۔ لیکن پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ حکمت اور دانائی بھری پڑی تھی۔ ہم اس کو پیغمبرانہ حکمت اور پروفیٹک وژڈم کہتے ہیں۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مشنری زندگی کا جب آغاز ہوا، آپ نے جب دعوت و تبلیغ شروع کیا تو چند لوگ آپ کے ساتھ ملتے چلے گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیغمبر اسلام سے یہ کہا کہ اللہ کے رسول، مجھے پرمیشن دیجئے کہ میں جا کر اپنے دین کا اعلان کر دیتا ہوں۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ یا ابا بکر انا قلیل، اے ابو بکر ابھی ہم تھوڑے ہیں۔ اب غور کیجئے کہ ایمان کا اعلان تو بہت بڑی بات ہے اور بہت اچھی بات ہے، اس میں کیا اتنا سوچنا، ہمیں تو ایمان کا اعلان کرنا چاہیے اور ہر حال میں اعلان کرنا چاہیے۔ لیکن پیغمبر اسلام نے کہا اس وقت کہ اے ابو بکر ابھی ہم تھوڑے ہیں، یہی حکمت ہے۔
اسی کو حکمت کہا جاتا کہ ابو بکر کو پیغمبر اسلام نے یہ مشورہ دیا، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ سے رہا نہیں گیا اور وہ جذباتی ہو کر قبلہ کے پاس پہنچے اور وہاں جا کر اعلان کر دیا کہ لوگوں دیکھو، میں پوری طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا ہوں، میں ان کا ساتھی ہوں۔ اب لوگ دوڑے اور ابو بکر صدیق کو پیٹنا شروع کر دیا، روایتوں کے مطابق اتنا زیادہ پیٹا کہ اب بری طرح زخمی ہو گیا، اور اس وقت چھوڑا جبکہ لوگوں کو یہ لگا کہ اب وہ ختم ہو چکے ہیں۔ پھر جب کچھ وقت گزرا، لوگ اور آپ کے ساتھ شامل ہوئے، حضرت عمر بھی شامل ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پیغمبر اسلام سے پوچھا کہ سیم کوشچن کہ اللہ کے رسول ہمیں اجازت دیجئے، ہم جا کر اعلان کرتے ہیں، ہم اپنے دین کا اعلان کریں گے، ایمان کا اعلان کریں گے۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ یا عمر انا قلیل، اے عمر ہم تھوڑے، اور آگے ایک بات اور کہی، قد رأیتا ما لقینا، تم نے ابو بکر کا حال دیکھ لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکمت سے کام کرو، تدبر سے کام کرو، غور و فکر سے کام کرو، تھوڑا ٹھہرو، جذبات کے مقابلے میں تم عقل سے کام لو۔ ہمیں بہت آگے جانا، مشن کو کامیابی کی منزل تک پہنچانا، لہٰذا اطمینان و سکون سے ٹھہرو اور خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہو۔ ایک موقع سے پیغمبر اسلام نے کہا کہ لا تتمنوا لقاء العدو وصل اللہ العافیہ، کہ دیکھو تم دشمنوں سے مٹبھیڑ کی تمنا نہ کرو بلکہ اللہ سے عافیت چاہو۔ آپ کی تعلیمات کا میں بس خلاصہ پیش کر رہا ہوں اس کانٹیکسٹ میں۔ ان تعلیمات کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو جب ٹکراؤ کی صورتحال پیدا ہو جائے تو تم ٹکراؤ کے درپے مت ہو جاؤ، بلکہ اللہ سے امن چاہو، تم اللہ سے عافیت چاہو اور پرامن اصول کے ذریعے اپنے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرو، اور ہرگز ٹکراؤ مت کرو۔ اصل یہ ہے دیکھیے کہ اسلامی مشن کیا ہے؟ اسلامی مشن توحید کا مشن ہے، یہ ایک نظریاتی مشن ہے، یہ زمین جمون والا مشن نہیں ہے کہ آپ کی اگر زمین ہو آپ اس کو کسی ناجائز قبضے سے بچا لیا، یا پھر آپ کے پاس طاقت ہے ناجائز طور پر کسی کی زمین پر جا کے قبضہ کر لیا۔ یہ زمین جمون کا معاملہ نہیں بلکہ فکری معاملہ ہے، اور فکری معاملہ ہمیشہ پرامن ڈھنگ سے ہی انجام پا سکتا ہے۔ کسی کے اوپر تلوار کے ذریعہ کسی پر دھونس جما کر کوئی بات اپنی نہیں منوا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا پورا خیال رکھتے تھے، اور یہی وہ یعنی آپ کی کامیابی میں ون آف دا امپورٹنٹ فیکٹرز تھا کہ آپ ہائی پروفائل میں کام نہیں کرتے تھے، خاموشی کو ترجیح دیتے تھے۔ کوئی آ کر آپ کے خلاف کوئی بات کہہ جائے تو اکثر اس کو خاموشی سے ٹال جاتے تھے، کبھی کوئی جواب دیتے تو بڑی حکمت کے ساتھ جواب دیتے۔ یہ پیغمبر اسلام کی زندگی کا ایک اہم ترین حصہ، اور یہ مکی زندگی میں بھی آپ کی زندگی کا حصہ رہا اور مدنی زندگی میں بھی۔ تو یہ تو خاموشی کا معاملہ تھا۔ اب دوسری چیز دیکھیے، کردار سازی۔ دیکھیے کسی بھی بڑے کام کے لیے اعلیٰ کردار کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس قوم کے اندر اعلیٰ کردار کے لوگ ہوں وہی قوم اعلیٰ کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ جس قوم کے لوگ اعلیٰ کردار کے مالک نہ ہوں اس قوم کے لوگ اعلیٰ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ خدا کی سنت ہے، خدا کا طریقہ ہے۔ اس دنیا میں اگر کوئی فرد، ایک آدمی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو اپنے اندر اعلیٰ کردار رکھنا ہوگا، ہائر کیریکٹر کا اسے مالک بننا ہوگا۔ اسی طرح کسی قوم کو مجموعی طور سے اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو قوم کے افراد اور قوم کے اندر مجموعی طور سے اکثریت کے اندر اعلیٰ کردار ہونا چاہیے۔ پیغمبر اسلام نے مسلمانوں کے اندر اعلیٰ کردار پیدا کرنے کی پہلے دن سے کوشش کی، اور کوئی موقع نہیں ہوتا تھا کہ آپ لوگوں کو اعلیٰ کردار نہ سکھاتے ہوں۔ اعلیٰ کردار میں سب سے اہم ترین چیز اور اس کی جو زمین ہے وہ ہے مثبت سوچ اور پازیٹیو تھنکنگ۔ پیغمبر اسلام نے ہر موقع پر اپنے ماننے والوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ تم اپنے اندر مثبت سوچ رکھو، پازیٹیو سوچ رکھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نگیٹو صورتحال ہو تب بھی تم اپنے اندر مثبت سوچ رکھو۔ مثبت سوچ کا مطلب کیا ہے؟ مثبت سوچ کا مطلب یہ ہے کہ تم ناکامی سے، تاریکی سے، تم ناخوشگوار صورتحال سے مایوس مت ہو، بلکہ اس مایوس کن صورتحال میں بھی اپنے لیے اپرچونیٹی اور مواقع کو تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ لہٰذا آپ ہر موقع پر اپنے ماننے والوں کو یعنی صحابہ کو یہی تعلیم دیتے تھے۔ مثال کے طور پر ایک موقع سے آپ طائف کی طرف جا رہے تھے، راستے میں ایک تنگ راستہ ملا۔ پیغمبر اسلام نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ضیقہ،
یعنی اس کا مطلب ہوتا تنگ راستہ. پیغمبر اسلام نے کہا کہ الضیقہ مت کہو بلکہ کہو ایسری، یعنی آسان راستہ. اب غور کیجئے کہ پیغمبر اسلام کے ایسا کہہ دینے سے وہ گلی چوڑی نہیں ہو گئی، وہ گلی اب بھی پتلی ہی ہے اور نیرو ہی ہے، لیکن آپ نے یہ مائنڈ سیٹ دیا کہ تم کسی بھی موقع پر تنگی کو تنگی مت سمجھو بلکہ تنگی میں کشادگی کے پہلو کو ڈھونڈ لو. اور پھر آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم کیوں میں لگ جاؤ اور پھر ایک کے بعد ایک گزرتے جاؤ، تم آسانی سے گزر جاؤ گے. یعنی جب صورتحال تنگ ہے، مشکلات ہیں، تو پھر تھوڑا ٹھہر جاؤ اور سمجھداری سے زندگی کے سفر کو آگے بڑھاؤ. اسی طرح ایک موقع پر آپ غور کیجئے کہ کس طرح آپ اپنے لوگوں کو ٹرین کرتے تھے. ایک موقع سے غزوہ بنی المستلق کا واقعہ ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بہت نگیٹو بات پھیلا دی. ایک خاتون کے بارے میں جو نگیٹو بات پھیلائی جا سکتی پھیلا دی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پیغمبر اسلام کی وائف تھیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی معصوم صاحبزادی تھیں. جن لوگوں نے یہ پروپیگنڈا اڑایا ان پروپیگنڈسٹ میں ایک شخص بھی تھا، مصطح بن اساسہ. یہ ابو بکر صدیق کا دور کا رشتہ دار بھی تھا اور وہ تھوڑا غریب تھا. اس وجہ سے ابو بکر صدیق اکثر اس کی مالی معاونت کیا کرتے تھے، یعنی فائنانشیل سپورٹ کرتے تھے. لیکن جب ابو بکر صدیق کو یہ معلوم ہوا کہ میری بیٹی کے بارے میں جن لوگوں نے بری بھلی باتیں پھیلائی ہیں، تو آپ نے یہ قسم کھا لیا کہ میں مصطح بن اساسہ کی اب کوئی مدد نہیں کروں گا. یعنی ان کے اندر نگیٹو تھاٹ پیدا ہو گیا، اور یہ بہت ہی فطری بات تھی. ہر انسان کے اندر یہی سوچ پیدا ہوگی، ہر باپ کے اندر یہی سوچ پیدا ہوگی کہ میری بیٹی کے بارے میں یا میرے بارے میں جس نے نگیٹو بات کہی ہو، پھیلا رہا ہو، میں اس کی مدد نہیں کروں گا. لیکن اب دیکھیں اسلام کیا تعلیم دیتا. فوراً قرآن کی آیت اتر گئی، اس میں یہ بتایا گیا، پیغمبر اسلام نے وہ آیت ابو بکر صدیق کو سنائی. وہ یہ کہ تم میں سے جو لوگ دولت مند ہوں، خوشحال ہوں، ان کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ یہ قسم کھا لیں کہ وہ ضرورت مندوں کی اور دین کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کی، مسکینوں کی مدد نہیں کریں گے، بلکہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، نظر انداز کرو اور معاف کرو. اور آگے یہ کہا اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے؟ ابو بکر صدیق نے جیسے یہ سنا، انہوں نے کہا کہ ہاں میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. دیکھیں کتنے سنگین نگیٹو سچویشن میں پیغمبر اسلام نے کیا تعلیم دی کہ اپنے کردار کو سنبھالو. تمہیں اپنے آپ کو اعلیٰ کردار کا مالک بنانا ہے. کوئی اگر بد کردار ہو، پست کردار کا مالک ہو، وہ لو کیریکٹر کا مالک ہو، اس سے تمہارے کردار پر فرق نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ تم اپنے کردار کو اعلیٰ اصولوں کی بنیاد پر قائم کرو. ابو بکر صدیق نے پھر اس کو مان لیا اور پھر جس طرح وہ مدد کیا کرتے تھے اسی طرح کرتے رہے. اسی طرح ایک تیسرا واقعہ دیکھیے. پیغمبر اسلام عمرہ کے لیے مکہ کا سفر کیا. اس کی بڑی تفصیلات ہیں، میں نے پہلے بھی سنائی ہے. اس موقع پر ہوا یہ کہ مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے اہل مکہ نے روک دیا کہ ہم تم کو نہیں جانے دیں گے. اس میں بہت ساری باتیں، یہی وہ موقع ہے جس موقع پر صلح حدیبیہ ہوا. اس کے بعد جب مسلمان لوٹ آئے تو یہ فطری بات تھی، مسلمانوں کے اندر نگیٹو تھاٹ پیدا ہو گیا اور یہ بھی انتقام اور ریونج کرنے کے بارے میں سوچنے لگے. این اسی وقت قرآن کی آیت آ گئی کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ کسی قوم کی دشمنی تم کو اس پر آمادہ نہ کر دے کہ تم ناانصافی کرنے لگو. تم انصاف کرو، یہی تقویٰ سے زیادہ قریب ہے. یہ ہے کردار سازی، یعنی اعلیٰ کردار اور ہائر مورالیٹی اور ہائر کیریکٹر. جن لوگوں کے اندر اعلیٰ کردار ہوتا ہے وہی لوگ دراصل اعلیٰ کامیابی حاصل کرتے ہیں. صحابہ کی ذات دراصل ایسے ہی گروہ کا نام ہے جن کے اندر اس درجے میں کردار موجود تھا کہ دشمنوں کے ساتھ بھی وہ انصاف کرنے کو تیار ہوتے تھے. جن لوگوں سے انہیں شکایت ہوتی تھی ان کے بارے میں بھی وہ بد کلامی کو پسند نہیں کرتے تھے. یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند کیا اور انہیں اعلیٰ کامیابی دی. اب آخر میں حکمت والے پہلو کو واضح کر لوں. زندگی میں چاہے ایک فرد کی زندگی ہو یا قوموں کی زندگی، اس میں حکمت کا لحاظ رکھنا لازمی طور پر ضروری ہے. آدمی اگر غیر حکیمانہ اقدام لے، اسٹیپ لے، وہ بغیر وزڈم کے کچھ کرتا رہے تو اس سے وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. میں اس سلسلے میں دو واقعہ بہت جلدی آپ کو سناتا ہوں پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے. پیغمبر اسلام کی زندگی کا ایک مقصد یہ تھا
کہ کعبہ کا جو پورا نظام ہے اس کو سدھار دیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا، پھر اس میں حج کا نظام ذی الحجہ کے مہینے میں قائم کیا، لیکن بعد کے زمانے میں اس میں مشرکین نے بہت بگاڑ پیدا کر دیا اور اپنے تجارتی مقاصد اور پرپسز کے تحت حج کے نظام کو اپنے مہینے میں سیٹ کر دیا۔ پیغمبر اسلام کی جب بعثت ہوئی تو آپ نے اس میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کیا، اس نظام کے ساتھ آپ رہیں یہاں تک کہ مکہ فتح ہو گیا۔ اب آپ اس نظام کو سدھار سکتے تھے، آپ نے اب بھی نہیں سدھارا۔ فتح مکہ کے اگلے سال بعد مسلمان گئے اور وہاں عمرہ اور حج کیا، لیکن اب بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ 632 عیسوی میں پیغمبر اسلام نے پہلا حج کیا۔ اب وہ جو حج تھا جب پیغمبر اسلام نے کیا، اب دوبارہ وہ حج ذی الحجہ کے مہینے میں پڑ گیا۔ پیغمبر اسلام نے ایسا کیوں کیا؟ اب یہ ہوا کہ یہ جو قمری کیلنڈر ہے وہ شمسی کیلنڈر جس کو آپ انگلش کیلنڈر کہتے ہیں اس کے مقابلے میں 11 دن چھوٹا ہوتا ہے، لہٰذا 33 سال کے بعد وہ دوبارہ ایک ہی تاریخ پہ پہنچ جاتا ہے، ایک مہینے میں۔ وہ 632 سال جو 632 عیسوی تھی وہ وہی مہینہ تھا، وہی سال تھا۔ اب ذی الحجہ کے مہینے میں حج کا نظام ہوا، پیغمبر اسلام نے اسی مہینے میں حج کیا اور اب یہ اعلان کر دیا کہ اب قیامت تک حج ذی الحجہ کے مہینے میں ہوتا رہے گا۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن میں اس بات کا بہت خیال رکھا کہ روایات کو توڑے بغیر اصلاح کی جائے، کیونکہ جب ایک ٹریڈیشن اور روایات کہیں سیٹ ہو جاتی ہیں تو اس سے آدمی کے جذبات اٹیچ ہو جاتے ہیں، اس کو اگر فوراً توڑا جائے تو آدمی کے اندر اشتعال اور وہ پرووکیشن پیدا ہوتا ہے۔ پیغمبر اسلام اس بات کا پورا خیال رکھتے تھے۔ ایک دوسرا واقعہ دیکھیے، کعبہ کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ چادر اور غلاف چڑھا ہوتا ہے، یہ قدیم زمانے سے یہ روایت چلی آ رہی ہے۔ جب فتح مکہ ہو گیا، پیغمبر اسلام پورے اسٹیٹ کے اور عرب کے چاروں طرف کے اس کے رولر ہو گئے، اب بھی آپ نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ وہ جو غلاف تھا مشرکوں کا اور کفار کا پہنایا ہوا غلاف تھا۔ یہ اہم ترین بات ہے کہ اگر اس پہ پہلے کا غلاف چڑھا ہوا تھا تو کفار و مشرکین نے چڑھایا تھا، یہ اوکے تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اب جب رسول اللہ جب غالب آ گئے تب تو وہ بدل دینا تھا، آپ نے اب بھی نہیں بدلا۔ وہی بات، روایات کو نہ توڑنا۔ لیکن ہوا یوں کہ ایک عورت وہاں دھونی دے کر کعبہ کے غلاف کو خوشبو پہنچا رہی تھی، اینڈ اسی وقت وہ غلاف جل گیا۔ اب جب جل گیا تو پیغمبر اسلام کو موقع مل گیا اور اب آپ نے اس میں یمنی چادر کا غلاف چڑھا دیا اور اس کے بعد صحابہ نے یہ سلسلہ جاری کر دیا۔ یہ دو واقعات میں نے آپ کو اس لیے بتائیں کہ آپ غور کریں کہ زندگی میں اور کسی قوم کو اعلیٰ کامیابی تک پہنچنے میں حکمت کا لحاظ رکھنا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ 3 نقطے میں نے واضح کیے، خاموشی، کردار سازی اور حکمت۔ اس کے بغیر نہ تو ایک فرد اعلیٰ کامیابی حاصل کر سکتا ہے، نہ ایک گروہ، نہ کوئی قوم اعلیٰ کامیابی حاصل کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ مسلم نوجوانوں کے اندر حکمت دے، اللہ تعالیٰ عقل اور دانش دے اور انہیں قرآن و حدیث پر غور و فکر کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔